الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ العلق کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ابتدائی چند آیات پہلی وحی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے سلسلے کا آغاز سورۃ العلق کی ابتدائی آیات سے ہوا، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول دراصل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا اعلان تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا اعلان اور اظہار کر دیا گیا۔ بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری بہت سی کتابوں میں واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے خلوت کو پسند فرماتے تھے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رجحان تھا، اور اس مقصد کے لیے آپ مکہ کی آبادی سے ذرا فاصلے پر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے، اس جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی کے لیے، خلوت اختیار کرنے کے لیے شہری آبادی سے، شہر کی چہل پہل سے دور غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ بعض اوقات تو کئی دن تک وہاں قیام فرماتے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ ہوتی، ضرورت کا سامان ساتھ ہوتا، اور آپ وہاں خلوت اور تنہائی اختیار فرماتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اللہ کا پیغام لے کر، اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیات پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے بے شک آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پھر گھر تشریف لائے تو طبیعت مبارک میں بڑی بے چینی تھی، جسم مبارک پسینے سے شرابور۔ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا
دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر دی اور حال احوال پوچھے، کیفیت پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ آج یوں ہوا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور عرض کیا کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ تو سراپائے خیر ہیں، یعنی آپ کے جو شب و روز ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں وہ تو یقیناً خدا کی خوشنودی والے ہیں۔ جب خدا کی خوشنودی والے ہیں تو خدا آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر بتایا کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا ساتھ دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور تکسب المعدوم، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو آپ اس کی ضرورت کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ تو معاشرے کے لیے سراپائے خیر ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انجیل، زبور، تورات، ساری کتابوں کے عالم تھے، مذہب عیسائیت پر تھے۔ ان کے سامنے جب سارا ماجرا رکھا گیا اور جو فرشتہ وحی لے کر آیا تھا اس فرشتے کی کیفیت بھی بیان کی، سارے احوال رکھے، تو ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی کہ مجھے میرے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جو نبی بھی دعوت حق لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے پہلی وحی کے نزول کا جو بخاری شریف میں بھی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں تھیں اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور مقام و مرتبے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ صادق اور امین آپ کا لقب تھا۔ آپ کی شرافت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور آپ کی دیانتداری، پرہیزگاری بے مثال تھی۔ ان حالات میں اللہ عز و جل نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آگے کے جو حالات ہیں وہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال قیام فرمایا، شدید اذیتیں سہیں، ظلم برداشت کیے۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید کے عقیدے پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے۔ حبشہ کی طرف آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنا پڑی اور بالآخر اعلان نبوت کے 13 سال بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی حصے میں جنگیں تھیں، جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق برپا ہوا اور پھر سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور پھر سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور حج کے ہی چند مہینوں کے بعد ماہ ربیع الاول میں سن 10 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال جس سال ہوا ظاہر ہے کہ وہ سن 10 ہجری سے اگلا سال تھا۔ ماہ محرم کے بعد
11 ہجری شروع ہو چکا تھا، سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا اور سن 11 ہجری ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ 23 سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی، اسلام کی دعوت پیش کی، بعد میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دعوت کو آگے بڑھایا۔ یہ پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا، پہلی وحی اور پہلی وحی کا جو پہلا حکم ہے وہ ہے اقرأ، اقرأ پڑھیے، پڑھیے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بڑی قابل غور بات ہے، یعنی پہلی وحی ہے اور پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے، پہلا حکم ہے اقرأ، پڑھیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا، علم حاصل کرنا، پڑھنا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ یعنی اگر ایک شخص پڑھتا نہیں ہے، تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، دین کا علم نہیں سیکھتا ہے، حدیث کا علم نہیں سیکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا علم نہیں سیکھتا ہے، حلال و حرام کا علم نہیں سیکھتا ہے، جائز اور ناجائز کا علم نہیں سیکھتا ہے، پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں سیکھتا ہے، تو وہ تو اسلام کی پہلی بنیاد سے بھی ناواقف ہے، پہلی بنیاد سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ضروریات دین کا علم ہے، اس علم کا سیکھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے مسائل کا سیکھنا واجب ہے، روزے کے مسائل کا سیکھنا واجب ہے، فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ شادی کرنے لگا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل کا سیکھنا اس پہ فرض ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ طلاق دینے کے بعد طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں۔ آپ دیکھیں 98% لوگ طلاق کے مسائل کب سیکھتے ہیں؟ نکاح کے بعد نہیں، طلاق دینے کے بعد۔ طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی ایسے ایسے اگر کہہ دیا تو کیا شرعی حکم ہے۔ حالانکہ نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل، ان کو تو نکاح سے پہلے سیکھنا فرض ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے صرف، بلکہ فرض ہے کہ جس کی شادی ہونے لگی ہے وہ شادی سے پہلے نکاح کے اور طلاق کے مسائل کو سیکھے۔ بچہ پیدا کرنا ہے، بچے کی تعلیم و تربیت سے متعلقہ مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ تجارت کرنے لگا ہے، تجارت کے مسائل کا سیکھنا تاجر پر فرض ہے۔ ملازمت کرنے لگا ہے، ملازمت کے دینی احکامات کا سیکھنا یہ ملازم پر فرض عین ہے۔ ایک آدمی سونے کا کام کرتا ہے، اس کے لیے سونے چاندی سے متعلقہ شرعی مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر اس بنیاد سے واقف نہیں ہے تو پھر تو دین کی، اسلام کی جو پہلی اینٹ ہے، جو پہلی روح ہے اور جو پہلا حکم ہے، اس ہی سے واقف نہیں ہے۔ تو پہلا حکم یہ آیا ہے، پہلی آیت یہ آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جو سب چیزوں کا بنانے والا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔